سن 1351 فرمانن پیر عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں پیر فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت مسکین پور شریف پہنچا۔ رات کو مسجد شریف دیوار چڑھیے فرمایا ایک جلاہے نے ڈٹ کسان نے گیہوں میں جو ڈٹھا سڑتے ندا کے تس ہوں کنک وچ میں چور کو کپڑے آخری جو کو کپڑے وڑ دی جا سر تے لٹکا دیتا آکھن لگا میں چور کو پھانسی چڑھا دیتے۔ یہ گال مشہور تھی گی بادشاہ تک پہنچی وہ پوچھا کیتا تحقیق واسطے پولیس کو بھیجا معلوم تھا جو لٹکیا ہوئے وہ چور کو ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں جلا ہو کال چلی اور جلا ہندے وڈے امیر اور مہتر حاجی صاحب موجود بیٹھے ہیں وہ بھی سنتے پہ ہیں۔ خیر کوئی ڈر نہیں حاجی صاحب تو ذات دا کنیرا ہے۔ اس بعد حاجی صاحب غلام محمد لانگری دے موضع شادی کچھالا دا نمبردار موجود ہے۔ حاجی صاحب نے عرض حضرت نمبردار ایویں آکسی حاجی پیر مذمت پیا کرنے شادی بولیا حاجی صاحب حضور دا انگاہ دے کرن وچ کچھ بیا مطلب ہے آپ دا وہم اتھا شاید نہیں پہنچا۔ 27 رجب شریف 1355 ہجری وچ بمقام خلیفہ صاحب حضرت حافظ محمد موسیٰ صاحب جلال پل والا پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ دی تشریف گھنن ذکر وانا وڈا اجتماع اور حضرات خلفائے کرام بھی اکثر موجود ہیں۔ خلیفہ مولانا عبدالغفور صاحب مہاجر مدنی نے خدمت عقدت وچ عرض کیتا تمہارے خلفائے کرام وچ ایک نے ایک وسطی دے غیر مسلمان کی ساری برکت آپ نے سوچتے فرمایا مولوی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذات میں اثر رکھے اکثر مالحدہ رہنا جاہل لوگ اور بالکل ان پڑھ بیت ہیں تو ویندے وقت یہ آجے طرف کال بھی نہیں کرتے اتنا قدر ادب انہیں دل وچ آ ویندے والا ادب کیوں نہ ہوئے جو اس سلسلہ متبرکہ او مبارک پرفیود ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمیدن اندراج النہایت فی البدایت لوگیں دی انتہا بنہیں سلسلے دی اور ان سلسلہ دی ابتدا وچ اوہا نعمت رکھ دیتی گئی ہے۔ یہ سلسلے دی شان ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھدن بے سلسلے والا مبتدی جو مر ویندے ناکام رہ ویندے این سلسلہ نقش بندی دا مبتدی یعنی نواں بندہ نویں بیعت تھیون والا ناکام نہیں ہوندا ذکر دی برکت کنے اوندا نام ولی ہے وچ شمار ہو ویندے۔ خلیفہ مولوی عبدالغفور صاحب کو فرمایا مولوی صاحب ظاہری علم پڑھا کیتا کرو باطنی تعلیمی دیتی کرو اللہ تے توکل کرو وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مومنین اگر تسا مومن ہو تو خدا کی ذات تے بھروسہ کرو۔ دیکھو کنجا لفظ ہے کوئی توکل کر تو دیکھے دنیا خود اندے پچھو پائے ویسی دین دا کم اللہ دا احسان سمجھو منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی منت شناس ازو کے بخدمت بداشتت احسان نہ جتا تو بادشاہ دی خدمت پہ کرنی احسان تو ان خالق دا ہے جو ان تے کو این خدمت معمور کی تھے یعنی دین دی خدمت واسطے فرمایا میں شریع دے کم میں رضامند خوشنود ہاں میرا یہ اعتقاد ہے جو غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتانی دا ہا کہنے حضرت خدمت عرض کی ایک شخص پانی تے ٹر دے آپ نے فرمایا کیا ہوا کیا تھیا پانی تو سنسار بھی ٹر تیر دے عرض کیتا کہ ایک شخص 8 پان وچ پورے ملک دی سیر کر گندے فرمایا کیا تھیا شیطان تو ساری دنیا دا چکر لا سکدے عرض کیتا گیا ول تساں ولی اللہ کہیں کو آدھے ہو سیر کیونکہ گھبرایا ہوا باوجود اتنی جلیل قدر کرامتیں دے آپ نے نفی فرمائی میں جواب دیتا جو شریعت عمل کرے میرے نزدیک وہ شاذ ولی اللہ ہے بغیر اتباع سنت دے لیکن اجے افعال ظاہر تھی من ایک مکر فریب آکھیا ویندے استدراج آکھیا ویندے نہ کہ کرامت بغیر تابعداری سنت اطاعت شریعت دے بنگال دا تماشا تصور کیتا ویسے
فرمایا ایک رسمی پیر نے اپنے مریدنی کو آخیا تے کوئی لڑکا تھی سی یا لڑکی ننہائے میں جو ضرور تھی سی اگر لڑکا پیدا تھیا تو پیر آدھے کو نہ لڑکا ہی جم سی اگر لڑکی پیدا تھی تو ہمیں آخسی میں تو آکیا تے کو ضرور لڑکی تھی سی جو کو پیر دی خود اولاد کہنی اللہ والدے والو کیا کر سکتے آپ نے فرمایا جو کوئی سمجھو اللہ تعالیٰ کو سمجھو او خدا توانا ہے جو مثل اکبر ذات ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا تو سارے ملتے اللہ دی رسی کو مضبوط پکڑو جو ان حبل المتین کو چھوڑتے بھی طرف بھجسی او گمراہ تھی بسی فرمایا خلیفہ مولوی خدا بھائی صاحب نے مراقبے لکھا ایک مرغی اپنے پرے کو پھیلا دیے ان کے گرد آگے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں دانے کو چگویں دیے جو کوئی پرندہ ہوا اڑتا ہے دے دیے تو ایک آواز کریں دیے سارے بچے کٹھے ہوئے سب کو اپنے پرندے تلے چھپا لیں دیے میں سنتے آکھیا ان مرغی کو مراد پیر ہے بچے کو مراد مرید ہیں پیر مریدیں کو شریعت دے پرے میں چھپا لیں دے جرا خلاف کریں دے حدیث میں من شدہ شدہ فی النار جرا جماعت کے جدا تھے اور جہنم ڈھاسی فرمایا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کسے کو بیان فرمایا رومی چینے دا دربارہ سنت دستکاری مقابلہ تھے چینی نے ایک باغ تیار کیتے جنہیں پھل پھول دیکھتے ہوا وچ پرندے اڑتے بھول میں دھیان ان کے مقابلے چ رومی نے ایک شیشہ نہایت صاف مجلہ تیار کیتے اور باغیچہ ان شیشے کے عین ہی پورا زہر تھیلا در حقیقت نہ کہ دل جا میست جم میں نمایت در نظر او بیش و کم دل کو شیشہ بنا دے اللہ دی ذات کو دیکھ اللہ تعالیٰ دے اسرار ولی اللہ دیکھ سکتے فرمائے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے نال خرچ کریں کیا غلط فہمی ہے میرے پیچھوں خرچ کریں ہے فے تیری نہ فہمی تے ارے اللہ دے بندے اج وقت دل دی ہمت کو سخاوت ودھا خدا دے رستے میں دنیا کو اڑا ایک مثل ہندی مشہور ہے ہاتھ دا گندوڑا پیچھے دا گھوڑا کچھ نہیں تھندا فرمائے میں کتاب ایک بزرگ اپنے خادم دے نال سیر واسطے دریا تے گئے خادم نے ساوا گھا دا ایک پتا تروڑ تے ہاتھ تے رگڑ تے سٹ دیتا شیخ نے فرمایا تا ان سبز پتے کو جڑا ذکر پیا کرندا بے ضرورت تروڑے دوجا اندے نال ہاتھ وچ گھنٹے تو کھیجیں کیڑا گناہ کیتے خواجہ دوست من کنداری رحمت اللہ سامنے ایک خادم نے پتا تروڑتے ہاتھ ملتے سٹ دیتا آپ نے غصے آتے فرمایا ارے بے ادب میرے سامنے نہ بیٹھا کر نکل بن وہ شخص مجذوب ہو گیا